دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اور اس کا 11 باب، اگرچہ یہ جو حوالہ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ چاروں اناجیل میں موجود ہے، اور ہم دیکھیں گے شاید ہم یہ چاروں اناجیل میں سے چند آیات بھی دیکھ سکیں، تو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی پہلی جو 11 آیات ہیں ہم ان کو دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت عنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں، اور خداوند کو پتہ تھا، ورڈ آف نالج تھا کہ گدھی کا بچہ جو ہے بندھا ہوا ہے، اور وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، اور وہ جب جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو ان سے خاص بات کی وہ یہ تھی کہ جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ۔ اب یہ جو گدھی کا بچہ تھا اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، تو خداوند کہتا ہے کہ اسے کھول لاؤ۔ میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح جو ہے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں یہ پروفیسی تھی زکریا کی کتاب میں 9 باب اس کی 9ویں آیت میں، اور جیسے وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ سیون کے بیٹی خوشی منا، کیونکہ تیرا بادشاہ، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ گدھی کے بچے پر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوا تو وہ بطور بادشاہ داخل ہوا، اور اس نے اس جو پروفیٹک ورڈ تھا، جو ایک نبوت کی گئی تھی، اس کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، وہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، آسمان پر اٹھایا گیا، تو لکھا ہے یہ سب باتیں ان کو یاد آئیں، تو لکھا ہے کہ یہ سب اس کے حق میں لکھا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ایک ایک کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ آسمان پر ایک کتاب ہے، جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک ایک کی کتاب لکھی گئی ہے، اور ہمارے حق میں لکھی گئی ہے۔ ہماری ایک منزل ہے، ایک ڈیسٹنی ہے، جس میں ہم نے خداوند یسوع میں ہو کے چلنا ہے، تب ہی ہم اپنی اس منزل اور ڈیسٹنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس گدھی کے بچے پہ سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوا۔ آج یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں بطور بادشاہ سوار ہونا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں پہ رول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا۔ اب یہ جو جانور تھا، جب خداوند یسوع مسیح کو اس کے شاگردوں نے اس پہ بٹھایا تو وہ بڑے تابعداری کے ساتھ وہ جو گدھی کا بچہ تھا چلتا رہا۔ خداوند یسوع مسیح اس پہ سوار تھے اور یروشلم میں داخل ہوئے۔ اور میرے عزیزو، ہم بچپن سے یسوع کے بارے میں سنتے آئے ہیں، تو جب ہم نے توبہ کی، نجات پائی، خداوند یسوع مسیح بطور بادشاہ ہماری زندگی کے دل کے تخت پر وہ تخت نشین ہو گیا، سوار ہو گیا، تو کیا آج ہم تابعداری کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں؟
ہم اس کے تابع ہو کے چلتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آج یسوع مسیح ہماری زندگیوں پر سوار ہے؟ کیا آج ہم اس کے تابع ہو کے چلتے ہیں؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ہم کتنے تابعداری کی زندگی گزارتے ہیں؟ لکھا ہے کہ اس پہ کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ آج ہماری زندگیوں میں کون سواری کر رہا ہے؟ ہماری زندگیوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جو سوار ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ کون سی عادتیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جس کے ہم تابع چلتے ہیں؟ کیا آج ہم یسوع سے بڑھ کر کسی اور چیز کے تابع ہیں؟ کسی اپنی عادت کے، کسی رشتے کے، اور جو طرح طرح کی باتیں ہیں؟ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں فردن کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کے وہ تابع ہے، جس کے وہ کنٹرول میں ہے۔ اگرچہ میرے عزیزو یسوع سے بڑھ کر ہم کسی چیز کو درجہ دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اولویت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس چیز کا، اس رشتے کا ہماری زندگی میں زیادہ اختیار ہے، زیادہ کنٹرول ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ کیا یسوع کے ہم تابع ہیں یا پھر کسی عادت کے تابع ہیں؟ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم وہاں پہ داخل ہوگے تو یہ گدھی کا بچہ تمہیں ملے گا، اس پہ کوئی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اب یہ جو جانور تھا یہ بڑی تابعداری کے ساتھ چلتا رہا، کبھی کسی نے اس پہ سواری نہ کی تھی۔ میرے عزیزو، ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ جب خدا نے اس دنیا کو تباہ برباد کرنے کو تھا، اس نے نوح کو پیغام دیا، نوح منادی کرتا رہا، تو لکھا ہے کہ جانوروں نے، وہ جو جانور تھے وہ کشتی میں داخل ہو گئے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ نہ داخل ہوئے، سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔ جانوروں نے جو تھی وہ خداوند کی تابعداری کی، وہ خداوند کا حکم مان کے کشتی میں داخل ہو گئے، لیکن انسان جو تھا انہوں نے اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں، اپنی جو باغیانہ روح تھی اس میں خدا کو، اس کی آواز کو قبول نہ کیا، خدا کے تابع نہ ہوئے اور تباہ برباد ہو گئے۔ آج لوگ جو تباہی، بربادی، ہلاکت کی جانب گامزن ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرتے۔ ہاللیلویہ! آج ہماری زندگیوں میں کون سوار ہے؟ کس کے ہم تابع میں ہیں؟ کیا خدا ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اس کو کھول لاؤ۔ اب وہ بندھا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے لازر کو زندہ کیا، خداوند یسوع مسیح نے لازر کو آواز دی اور وہ زندہ ہو گیا، تو لکھا ہے کہ وہ قبر سے جب نکلا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر رومال لپٹا ہوا تھا۔ اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر بھی ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے رہتے ہیں۔ وہ آگے چل کے جاتے نہیں کہ یسوع مسیح کا کلام سنائیں۔ کلام میں لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو خوشخبری دیتے ہیں، جو دور سے خوشخبری لاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال میں کتنوں نے اپنے گھر سے نکل کر باہر گئے اور کسی کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، کسی کو یسوع کی خوشخبری دی، اس کی نجات کی خوشخبری دی؟ کس نے اپنا منہ کھولا؟ کس کی آنکھیں جو تھی، لکھا ہے اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔
اس کا مطلب ہے اس کی آنکھیں بھی، اس کا چہرہ جو منہ ہے یہ بھی لپٹا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کتنے ہیں جو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوسروں کی مدد کے لیے؟ کتنے ہیں جو اپنی آنکھیں کھول کے دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اپنا منہ کھول کے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو برکت دیتے ہیں، خدا ان کے کلام کی منادی کرتے ہیں؟ کتنے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال میں کتنوں نے یہ سب کیا؟ یہ میرے عزیزوں ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ کیا ہے یہ؟ کس کے لیے؟ پڑوسیوں کے لیے؟ ہمارے لیے؟ ہمارے کو بھی ہم نکال دیں، میرے لیے۔ کئی دفعہ جب ہم ہمارے بولتے ہیں نا، ہمارے میں آ جاتے ہیں جو میرے ساتھ دوسرے بیٹھے ان کے لیے، میرے لیے نہیں۔ تو کس کے لیے؟ میرے لیے۔ او بھائیو تسی بھی بولو، تہاڈے بھی منہ لپٹے ہوئے نے کئیاں۔ تو کس کے لیے؟ میرے لیے۔ تو میرے عزیزو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا ان کا کلام سنانا ہے، ہم نے گواہی دینی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں پہ جو پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں اس سے ہم نے دوسروں کی ضرورتوں کو، روحانی حالت کو دیکھنا ہے، اور ہم نے ان کے لیے برکت، ترقی اور بحالی اور زور کا سبب بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند نے کہا کہ اس کو کھول لاؤ، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا، لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور ہم اس کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ تو خداوند نے کہا کہ اس نے مجھے بھیجا ہے غریبوں کو خوشخبری سناؤں، قیدیوں کو رہائی دوں۔ تو میرے عزیزو ہم نے بھی خداوند کے روح کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے، اور ہم نے اس کے مسا کے بھوکے پیاسے ہونا ہے۔ جب اس کا مسا ہمارے اوپر ہوگا، ہمارے اندر ہوگا، تو پھر ہم خوشخبری بھی سنائیں گے، ہم قیدیوں کی رہائی کا وسیلہ بھی بنیں گے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 38 آیت میں، وہاں پہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح، خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ خداوند نے اس کو مسا کیا، وہ بھلائی کرتا اور شفا دیتا تھا۔ میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ابلیس کے ظلم سے رہائی دیں، ان کی نجات کا وسیلہ بنے، تو ہم اس کے روح کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں، تب ہی ہم ایک خود بھی آزادی کی، بحالی کی، رہائی کی، قوت کی زندگی گزار سکیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی قوت، ترقی، بحالی اور قوت کا وسیلہ بن سکیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو یہ ہے میرے عزیزو کہ خداوند جو ہے وہ آج ہم کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے جلال کے لیے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ اس کو کیوں کھولتے ہو، تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تم سے کہے تم کو کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو کہنا
کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ اب میرے عزیزو، جب بھی ہم خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو جب ہم کو اس دعا کا جلدی جواب نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے کہ آگے ریزسٹنس ہے، آگے مخالفت ہے، کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ لکھا ہے کہ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے گا، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یسوع سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، جب ہم اپنی مصیبت میں خدا کے وعدوں کو لے کر اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم نے اس اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اس سے لپٹے رہنا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کا معجزہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو خداوند نے کہا اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہنا؟ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت، کیونکہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ تم یہ کہنا۔ تو جو خداوند نے کہا تھا، جب انہوں نے وہ جا کر کہا تو اس نے فوراً بھیج دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم جو خدا کا کلام کہتا ہے، جو اس کے وعدے کہتے ہیں، جب ہم وہ کہیں گے، غور سے سنیں، جو کچھ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جو کچھ خداوند کہتا ہے، جو کچھ اس کے وعدے کہتے ہیں، جب ہم وہ کہیں گے تو پھر ہم کو بریک تھرو ملے گی۔ جب ہم اس پر قائم رہیں گے تو پھر ہم کو بریک تھرو ملے گی، اور لکھا ہے کہ فی الفور وہ اسے بھیج دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے وعدوں سے، اس کے کلام سے واقف ہونا ہے۔ اگر ہم کو بریک تھرو چاہیے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، آج خداوند کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے لکھا ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ غلطیوں 2 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں، خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے لیے جان دے دی۔ جب ہم کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے ہم سے محبت کی، اس نے جان دے دی۔ لکھا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو وہ ہماری خاطر ہوا۔ جب ہم کو ضرورت تھی، جب ہم دوزخ کی راہ پر تھے، جب ہم ابلیس کے قبضہ میں تھے، جب ہم اس سے دور تھے، تب اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے لیے جان دے دی۔ آج خداوند کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنا پیسہ نکالتے ہیں، جو اپنے ٹیلنٹس ہیں، جو ٹریجرز ہیں، جو خدا نے آپ کو سکلز دی ہیں، جو خدا نے آپ کو توڑے دیے ہیں، کتنے ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں؟ خداوند کو اس کی، آپ نے کئی دفعہ وہ میسج سنا کہ حنا اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے دعا کی خدا کی حضوری میں جا کر۔ تو جب وہ خدا کی حضوری میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت سے بڑھ کر خداوند کی ضرورت ہے۔ خداوند کو کسی شخص کی تلاش تھی تاکہ وہ بطور نبی، بطور وہ کاہن خداوند کی خدمت کرے۔
تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی ایک ضرورت ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر خداوند کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں اس کو زندگی بھر کے لیے تجھے دے دوں گی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دعا کی ہو اپنی ضرورت کے لیے، اور جب وہ خدا کے روح میں گہرائیوں میں روحانی طور سے گئے ہوں اور انہوں نے دیکھا ہو کہ خداوند کی بھی ایک ضرورت ہے، کبھی ہم نے حنا کی طرح ایسا کیا کہ خداوند اس کو میں عمر بھر کے لیے تجھ کو دے دوں گی۔ جب بھی میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں ایموشنل ہو جاتا ہوں۔ تو میرے عزیزو ہم ہوش میں آئیں۔ کئی دفعہ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو ایک سوچ ہے یا جو ہم تصور کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں کہ ایک گدھی کا بچہ ہے، جیسے آج ہم اپنے گاؤں میں یا اس بستی میں یا کہیں بھی دیکھتے ہوں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور برا، بطور بادشاہ وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ جب یسوع مسیح جب وہ سواری کرے گا تو وہ کسی اور انداز سے کرے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا، اول اور آخر ہو کر سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے گا، اور مخالف مسیح کو اور جھوٹے نبی کو اور ابلیس کو اور اس کی فوجوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے گا۔ ہماری جو سوچ ہوتی ہے خاص کر کے پام سنڈے پہ یہی ہوتی ہے، ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک یہ اتوار آتا ہے، تہوار، ہم اس کو مناتے ہیں اور روٹین میں ایسے گزر جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ ہم پڑھیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اس نظر سے بھی دیکھیں کہ وہ حقیقت میں ہے کون۔ پہلی دفعہ تو وہ ہماری نجات کے لیے زمین پر آیا اور اس کو اس گدھی کے بچے پہ سوار ہو کے وہ یروشلم میں بطور بادشاہ داخل ہوا۔ لیکن اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے اور جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک وقت آ رہا ہے، نہ صرف یسوع مسیح سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا، بلکہ جو کلیسیا ہے، میں اور آپ جو اس کے لوگ ہیں، آج جب ہم وفاداری سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی سفید گھوڑوں پہ ہوں گے اور خداوند کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ جو فوجیں ہیں مخالف مسیح کی، ابلیسی، ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ آگے لکھا ہے، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ قادر مطلق کے سایہ، قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آگے ہم
19 آیت میں پڑھتے ہیں، اور پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جس سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کی بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، اور وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یسوع مسیح کا جو ایک دوسرا رخ ہے اس کو بھی دیکھیں۔ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک بادشاہ ہے، گدھی کے بچے پہ سوار ہے، یروشلم میں وہ داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ سچ تھا، ایسے ہوا، پروفیسی مکمل ہوئی، بطور بادشاہ داخل ہوا، لیکن اب وہ دنیا کا شہنشاہ، ایک بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہوگا اور ابلیس اور اس کی ساری فوجوں کو تباہ و برباد کرے گا اپنے منہ کی تلوار سے، اپنے کلام سے۔ خدا کا کلام جو ہے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اس کو لے لو۔ تو ہم نے خدا کے کلام کو جو روح کی تلوار ہے اس کو جب ہم لیں گے، تو جب اس نے اس تلوار کو استعمال کیا تو دشمن کی جو فوجیں تھی ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ میں اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ آپ یسوع مسیح کی جو سواری ہے وہ نہ صرف گدھی کے بچے پر سوار تھا، وہ بطور فاتح شہنشاہ بھی سوار تھا سفید گھوڑے پہ۔ آئے ہم یسوع مسیح کو نہ صرف بطور بادشاہ اس کو تسلیم کریں، اس کے تابع ہو جائیں، بلکہ جیسے ہم اس مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ آج جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں پر سوار ہے تو میرے عزیزو، ہم بھی انصاف کریں گے اور روحانی عالم میں لڑائی کریں گے، ہر اس بات کے لیے جو ابلیس کی طرف سے ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں، ہماری بستی کالونی کے لوگ ہیں، جہاں جہاں ہمارا اثر و رسوخ ہے۔ جب یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوندوں کا خداوند، جب وہ سوار ہوگا تو ہم جو روحانی جنگ ہے وہ بھی لڑیں گے۔ ہاللیلویا۔ آج یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں۔ ہم نے اس کے تابع ہونا ہے جس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے لیے جان دے دی۔ اب یہ جو گدھی کا بچہ تھا، یہ جانور تھا، وہ خداوند کے تابع ہو گیا، اس پہ کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا، وہ تابع ہو گیا۔ لیکن ہمارے لیے یسوع نے نہ صرف ہم سے محبت کی ہے بلکہ جو محبت کی انتہا ہے، صلیب پر اس نے جان بھی دی ہے۔ ہم میں سے کتنے اس کے تابع ہیں؟ یہ آج آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کیا ہے؟ اور ہم نے اس کو لینا ہے۔ اگر جانور ان کے لیے یسوع نے جان نہیں دی، ان سے اس نے محبت نہیں کی، لیکن ہمارے بارے میں لکھا ہے اگر جانور تابع ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو ہم دیکھیں گے
اس جو کلام کا حصہ ہے اس کو ہم جاری رکھتے ہوئے مکمل کریں گے۔ تو پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا، انہوں نے ان کو جانے دیا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں، بلکہ یہ ہے مرکز کی انجیل اور اس کا یہی جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا، لکھا ہے انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے، وہ اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور اس پر وہ سوار ہو گیا۔ بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، کیا پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے کہ ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے۔ اب یہ نعرے لگا رہے تھے، لیکن اگلے ہی ہفتے جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو ان میں سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آج جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں نا، ہم بڑے گیت گاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں، تو جب گھر میں جاتے ہیں، جہاں پہ ہم جابز کرتے ہیں، اپنی بستی میں جاتے ہیں، پڑوسیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، کیا وہاں پر بھی یسوع کے نعرے لگتے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی لوگوں کو یسوع نظر آتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم نے صرف اس ہجوم کی طرح چرچ ہی میں کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگانے، بلکہ اپنے گھروں میں، جہاں پہ ہم جابز کرتے ہیں، جہاں پہ ہم جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یسوع کے ماننے والے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم ایک اور، یہ ہے متی کی انجیل جو ہے، اس میں بھی یہ حوالہ ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے متی کی انجیل اور اس کا جو خاص بات ہے، یہ ہے متی کی انجیل، اس کا 21 باب، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو شاگرد تھے، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے خداوند نے ان کو کہا تھا۔ تو لکھا ہے کہ پس شاگردوں نے جیسا یسوع نے حکم دیا تھا ویسا ہی کہا اور کیا۔ جیسا یسوع نے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کہا اور ویسے ہی کیا۔ اور ہم اعمال کی کتاب اور اس کی جو پہلا باب ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، یہ حوالہ پڑھ کے پھر ہم دعا کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ جو اعمال کی کتاب ہے، اس میں شاگردوں نے جو کچھ یسوع نے کہا تھا، جو کچھ یسوع نے کیا تھا، اس کو جاری رکھا۔ لکھا ہے، اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، جو یسوع مسیح کام کرتا تھا اور جو یسوع مسیح سکھاتا تھا، کہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، آج جو شاگرد تھے، انہوں نے جو کچھ یسوع نے کہا تھا، جو کچھ یسوع نے کیا تھا، اس کو جاری رکھا۔ اسی طرح آج بھی ہم نے جو کچھ یسوع نے کہا ہے،
جو کچھ یسوع نے کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔